سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہچاریا سنتوں کا میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ تو پیارے مدنی منو، جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھیں، نام اقدس لکھیں، مبارک نام لکھیں، میٹھا میٹھا نام لکھیں، تو ساتھ ساتھ کیا لکھیں گے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے؟ تو جب بھی آپ نام لکھیں یا کہیں آپ سنیں یا کہیں نام پاک لکھا ہوا دیکھیں تو آپ پڑھیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ زور سے باواد بلند درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ایک مرتبہ پھر کافی دنوں کے بعد ربیع الاول شریف کا مہینہ رخصت ہو گیا، اس میں بھی سلسلہ نہیں ہو سکا ہمارا روشن مستقبل، تو ہم سلسلہ لے کر آ گئے ہیں روشن مستقبل۔ تو سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور ہم جو اسکرین پر مدنی منع ہیں آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کام لے کر آتے ہیں۔ پہلے تو آپ اپنی ویڈیوز ہمیں بھیجیں، کافی ساری جمع ہو گئی ہوں گی۔ ربیع الاول میں آپ نے جھنڈے بھی لگائے ہوں گے، ربیع الاول شریف میں آپ نے نعتیں بھی پڑھی ہوں گی، میلاد شریف پڑھا ہوگا، اجتماعی ذکرات میں شرکت کی ہوگی، نعرے بھی آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے، اور غوث پاک کا مہینہ چل رہا ہے تو غوث پاک کے بھی نعرے ہیں نا، ولیوں پہ حکومت، ولیوں پہ حکومت۔ تو ہم نے کچھ نعرے بھی یاد کرنے کے لیے دیے تھے یہاں پر، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم سنیں گے۔ اور آپ نے میلاد شریف کیا ہے، نعت شریف پڑھی، جو چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہیں تو آپ کی ویڈیوز آپ کے گھر والے بنا لیتے ہیں، تو بنی ہوئی ہیں تو ہمارے پاس بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے کہ اسی سلسلے میں، جو کہ خصوصیت کے ساتھ مدنی منوں اور مدنی منیوں کا سلسلہ ہے، اس میں ہم چلائیں ویڈیوز اور آپ دیکھ کر خوش ہوں۔ لیکن نیت یہ ہونی چاہیے پیارے مدنی منوں کہ میرے ذریعے جو ہے نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے، اور ہم جو اسکرین پر مدنی منع ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ کام دیتے ہیں تاکہ وہ مصروف رہیں اور سلسلے سے مربوط رہیں۔ پہلے تو اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر ہے تو آپ تھوڑی توجہ ادھر کر لیں، کچھ کھا پی رہے ہیں تو اس کو رکھ دیجئے، جذبہ چاہیے کہ آپ اس کو بھی رکھ دیں، کام بھی چھوڑ دیں، کھیل بھی چھوڑ دیں، کیونکہ آپ جیسے ہی مدنی منع چھوٹے چھوٹے یہاں پر جو ہے تلاوت، نعت، بیانات وغیرہ کرتے ہیں اور سوالات کے جوابات ہوتے ہیں، ایک سوال ہم آپ سے بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ چلیں جی، آسان سوال کریں یا پھر مشکل کریں؟ آسان کر لیتے ہیں، آسان سوالوں کا تو کال زیادہ آئیں گی۔ چلیں جی، آسان سوال ہم آپ کے لیے لے کر آئیں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو گنبد شریف ہے، آپ نے اس کا رنگ بتانا ہے۔ یہاں پہ کس کس کو معلوم ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، زبان سے نہیں کہنا۔ یہاں پر بھی سب کو نہیں معلوم؟ چلیں جی، یہاں پر آہستہ آہستہ معلوم ہوتا جا رہا ہے، سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں تو ذہن میں آتی جا رہی ہے بات۔ تو جو اسکرین پر ہے مدنی منوں، آپ نے بتانا ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا گنبد شریف کا رنگ کیا ہے۔ بہت ہی آسان سوال ہے، بہت ہی آسان سوال ہے۔ تو اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آ جائے گا، تو آپ اپنی کال ریکارڈ کروائیے، انشاءاللہ اختتام پر ہم کال چلائیں گے، اور آپ نے واٹس ایپ ویڈیوز بھی بھیجنی ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ اب سلسلے کو جو ہم آگے کی جانب لے کے چلیں گے، جی ہاتھ نیچے کر لیجئے، ہاتھ نیچے کر لیں۔ بعض ایسے ایسے مدنی منع ہوتے ہیں، ایک کام کہہ دو، ایک کام بتا دو تو اسی کام میں لگ جاتے ہیں، اور پھر منع کر دو تو پھر وہ مان بھی جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں نہیں مانتے ہیں، تو پھر ہم ان کو اچھے بچے نہیں کہتے نا، تو اچھے مدنی منع بنے، اچھے مدنی منع تو اچھے ہی ہوتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ عز و جل غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور آج ہمارے ساتھ کون سا مدرسۃ المدینہ آیا ہے؟ ابو ایوب انصاری۔ ارے واہ، یہ تمہارے پیارے پیارے صحابی ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، ان کی نسبت سے ہوگا نا یہ نام۔ اور علاقہ کون سا ہے یہ؟ زور سے، اورنگی ٹاؤن۔ اورنگی ٹاؤن بھی بہت بڑا ہے،
اگر ہم آپ کے مدرسے میں آنا چاہیں تو کیسے آ سکتے ہیں بھائی؟ ایڈریس بتائیے. ابو ایوب انصاری، مدرسۃ المدینہ، اورنگی ٹاؤن، اور سیکٹر 16. تو یہ ہمارا مدرسۃ المدینہ قائم ہے، اور آج انہی کے طلبہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اب یہ مدرسۃ المدینہ ہے کیسا، کیا کیا خدمات ہے، تو ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے ان کے مدرسۃ المدینہ کا. مدرسۃ المدینہ کی کیا کیا خدمات رہی ہے تو انشاءاللہ ملاحظہ کرتے ہیں. جی دکھائیے ہمارے مدرسۃ المدینہ کا مدنی گلدستہ. تحریک دعوت اسلامی شب و روز اشاعت دین کے کاموں میں مصروف عمل ہے. اس کی گراں قدر خدمات میں ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بھی ہے. آج ہم جس مدرسۃ المدینہ کا آپ تک تعارف پہنچائیں گے، یہ مدرسۃ المدینہ جامع مسجد ابو ایوب انصاری، اورنگی ٹاؤن، باب المدینہ، کراچی میں قائم ہے. ابتداً اس مدرسۃ المدینہ کا آغاز ایک درجے سے ہوا جو بتدریج بڑھتا چلا گیا. اساتذہ کی انتھک محنت اور انتظامیہ کی عمدہ کوششوں کی بدولت تا دم بیان اس مدرسۃ المدینہ میں 7 درجات ہیں. مدرسۃ المدینہ سے اب تک 164 طلبہ حفظ قرآن جبکہ 500 طلبہ ناظرہ قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل میرے 3 بچوں نے مدرسۃ المدینہ ابو ایوب انصاری سے حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی. مدرسۃ المدینہ ابو ایوب انصاری علاقے والوں کے لیے ایک بڑی نعمت ہے. مدی چینل کے ناظرین کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ میں داخل کرائیں. مدرسہ حاضہ کے طلبہ کی ایک تعداد کا درود شریف و دیگر نیک افعال کی ادائیگی کا معمول ہے. یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی گئی ہے، جس کا اندازہ ان مدنی منوں کے طرز زندگی سے بھی ہوتا ہے. یہ مدرسۃ المدینہ نہایتی معیاری انداز میں فروغ علم دین میں مصروف عمل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. تو بھائی آپ نے اپنا مدرسۃ المدینہ دیکھا. اپنی چیز تو ہر کسی کو اچھی ہی لگتی ہے کہ اپنی چیز کی دوڑ کے تعریف کرتے. تو کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا. آواز بھی نہیں آ رہی ہے. جتنا اچھا لگا اتنی زور سے کہیے. ہاں تو مدرسۃ المدینہ آپ کا ہے، اور جب بھی کوئی آپ سے بات چیت کی جائے، خیر خیریت معلوم کرے تو بلند آواز سے جواب دینا چاہیے. یہ بتائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ارے آہستہ آہستہ آواز آ رہی ہے، زور سے بولیے. ابھی دیکھیے گا انشاءاللہ عز و جل دار المدینہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع آئیں گے اور دیکھیں وہ کس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں. جب وہ آئیں گے تو ہم ان کا بھی انداز دیکھیں گے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ مہینہ چل رہا ہے ربیع الآخر، اس کو ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، اور غوث پاک کے جو عاشقان غوث اعظم ہیں تو وہ کہتے ہیں ربیع الغوث. مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الآخر کا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے اللہ کے ولی، ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ آپ ولیوں کے سردار ہیں. یعنی جتنے بھی ولی ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ ان سب کے سردار ہیں. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی یکم رمضان المبارک کو، یعنی کہ پہلی رمضان المبارک تھی اور آپ کی ولادت ہو گئی. جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے ہونٹ، آپ کے لب جو تھے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے. جب بندہ کچھ پڑھتا ہے تو ہلتے ہیں نا، جب آپ کچھ پڑھتے ہیں تو آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب ولادت ہوئی تھی تو آپ کے ہونٹ مبارک بھی آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، حرکت کر رہے تھے. تو جب سنا گیا تو آواز آ رہی تھی اللہ اللہ اللہ. غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ نے اپنے آپ کو ولی کب جانا، کہ آپ کو کب معلوم ہو گیا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے جاتا تھا، جب مدرسے آتا تھا تو فرشتے میرے ساتھ آ جاتے تھے، یا ایک فرشتہ ساتھ آتا تھا. اب وہ ساتھ ساتھ جو ہے میرے جاتا تھا، اور جب میں مدرسے میں پہنچ جاتا تھا، مدرسے چلا جاتا تھا تو فرشتہ آواز دیتا تھا، آواز نکالتا تھا، صدا دیتا تھا کہ اللہ کے ولی آ رہے ہیں، جگہ کشادہ کر دو. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا شان ہے، کیا کرامت ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 15 سال تک، کتنے سال تک مدنی منو؟ 15 سال تک روزانہ ایک قرآن پاک کا ختم فرمایا کرتے تھے. اور ہر روز غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1000 رکعت نوافل ادا کیا کرتے تھے. کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ کتنی؟ 1000 سمجھتے ہیں آپ؟ 1000 میں کتنے زیرو ہوتے ہیں یہ پتہ ہے؟ 10 میں کتنے زیرو ہوتے ہیں؟ 1 میں کتنے زیرو ہوتے ہیں؟ 1 میں
0, 10 में, 100 में, 100 में 2, और 1000 में 3, 10,000 में 4। अब देख लीजिएगा 4 0 1 लगा है तो ये 10,000 हो जाएंगे। लाख में इस तरह 0 बढ़ते रहेंगे तो तादाद भी बढ़ती रहेगी। तो 1000 गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह हर रोज जो है नवाफिल अदा करते थे। अच्छा प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सीरत में यानी कि जो आपकी हालात जिंदगी है बहुत सारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे मदनी फूल हैं, बगदादी फूल हैं, और आपकी सीरत जो है जबरदस्त किस्म की सीरत है कि गौस पाक की विलादत कैसे हुई, फिर आपने आधे कदम बढ़ाया, फिर राय खुदा अज़्ज़ व जल के मुसाफिर हो गए। बचपन में ही आप समझ ले राय खुदा अज़्ज़ व जल के मुसाफिर बन गए थे, छोटे से थे। और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत पे जब हम रोशनी हासिल करते हैं तो उससे हमें बरकतें नसीब होती हैं। आपकी सीरत में एक बात यह भी मिलती है कि आप बयान बहुत आलीशान करते थे, बहुत प्यारा बयान करते थे, बहुत प्यारा बयान करते थे। आप कुछ मुन्ने ऐसे हैं हमारे पास कि वो बयान नहीं करते, बयान आता ही नहीं है, सीखते ही नहीं है। प्यारे मदनी मुन्नो, अगर आप छोटे से है ना, अगर आप अभी से बयान करना सीखेंगे और जब थोड़े से बड़े होंगे तो आप बहुत आलीशान बयान करेंगे। और दावत इस्लामी कहाँ नहीं, कितने सारे ममालिक के अंदर दावत इस्लामी पहुंच गई है। हमें तो इतने मुल्कों के नाम भी नहीं मालूम जितनी जो है दावत इस्लामी हमारे दीगर ममालिक में पहुंच गई है। अब ये दीगर ममालिक में, दीगर शहरों में कौन जाएगा, कौन जाएगा भाई? आप जाएंगे? अभी तो शायद छोटे हैं कि डर नहीं, जब बड़े हो जाएंगे फिर जाएंगे। आप बोले कि हम घर जाएंगे, कारी साहब कह रहे हैं कि हमें जो है बैरून मुल्क जाना है, तो ये आप थोड़े बड़े होंगे तो फिर आपने जब जाना है, अभी नहीं जाना। अभी कहां जाएंगे? आवाज नहीं निकल रही। कहां जाएंगे अभी आप? मदरसा नहीं जाएंगे, मदरसे आएंगे, चलें जो भी आपकी तरकीब होगी, मदरसा मदीना जाएंगे, फिर वहां से जो आप अपने अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, हाफिज कुरान बन जाएंगे, आलिम दीन बन जाएंगे, आप बयानात करेंगे। और अगर जो बचपन से बयान करता है ना, बचपन से बयान करता है, फिर वो बड़ा होके बहुत आलीशान बयान करता है। तो अभी से आप बयान करने का अपने अंदर शौक पैदा कीजिए। जो अमीर सुन्नत के रिसाले हैं और जो मदनी मुज़ाकिरे हैं, अब तो छोटे मदनी मुन्ने भी अपने वालिद सरपरस्त के साथ मदनी काफिले में जा सकते हैं। और दिन भी ऐसे ही चल रहे हैं। आज की जो है आज हफ्ता है, हफ्ता इतवार पीर, आप 3 दिन के मदनी काफिले में सफर कर सकते हैं। अपने अब्बू के साथ करीब में जो है मसाजिद वगैरह वहां मदनी काफिला आया हुआ है, तो अपने अब्बू के साथ या सगे भाई के साथ आप मदनी काफिले के मुसाफिर बन सकते हैं। उस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहले जो बयान नहीं फरमाते थे, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गौस पाक से इरशाद फरमाया कि बेटा आप बयान क्यों नहीं करते? तो अर्ज करने लगे कि मैं अजमी हूं और जो यहां के लोग हैं वो फसीह बलीग हैं, उनकी अरबी बहुत अच्छी है, मुझे इस तरह बयान करना नहीं आता इनके आगे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला से फरमाया कि बेटा अपना मुंह खोलो। जब गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपना मुंह मुबारक खोला तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब यानी थूक मुबारक गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मुंह मुबारक में डाला और 7 दफा डाला। तो गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को ये बरकत नसीब हुई। फिर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि नमाज ज़ोहर अदा की। नमाज ज़ोहर के बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और फरमाया कि बेटा तुम बयान क्यों नहीं करते? तो कहा कि मैं जो है इस तरह बयान नहीं कर सकता। तो फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मुंह मुबारक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मरतबा लुआब दहन डाला था? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मुंह मुबारक में 6 मरतबा लुआब डाला। तो आपने अर्ज की कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा लुआब डाला और आपने जो 6 मरतबा, ये क्या बात है? तो कहा कि मैंने अदब की वजह से 1 कम डाला। तो 7 मरतबा जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें मिली और 6 मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बरकतें मिली। और जब गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को ये बरकतें मिल गईं तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने 40 साल तक बयानात फरमाते रहे। और बयानात ऐसे होते थे कि आपके मजमा जो है बहुत ज्यादा होता था। गौस पाक जब बयान फरमाते थे मजमा बहुत ज्यादा होता था और फरिश्तों से वो महफिल जो है ढकी होती थी, फरिश्तों से महफिल ढकी होती थी। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नेक बंदे आपकी महफिल में आया करते थे और गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ऐसे बयान करते। अब देखें जो स्क्रीन पर मदनी मुन्ने हैं घर पे बैठकर सुन रहे हैं, अब हम तो यहां पर हैं आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना के करीब, लेकिन आवाज कहां आ रही है? आपके घर में आ रही है। मक्के शरीफ में भी देखा आ रहा है, मदीने शरीफ में भी देखा आ रहा है, कितना दूर है
پیچھے گلی میں بھی دیکھا جا رہا ہوگا ہو سکتا ہے، اور دیگر شہروں میں دیکھا جا رہا ہے، سب جگہ پہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے، آپ کی آواز پہنچے گی، لیکن یہ کہ ذریعہ بنا ہوا ہے نا، مائک کے ذریعے آ رہی ہے، ڈش کے ذریعے آ رہی ہے، کچھ ایسے لوازمات ہیں جس کے ذریعے آواز پہنچتی ہے۔ اب اس وقت میں تو یہ چیزیں تھیں نہیں، تو آواز کیسے پہنچے؟ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت تھی، یہ شان تھی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز مبارک جیسے قریب والے کو آتی تھی ایسے دور والے کو بھی سنائی دیتی تھی۔ یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان تھی۔ ایک مرتبہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے تھے اجتماع کے اندر، بہت سارے لوگ تھے۔ اب چھت پہ سے جو ایک، میں جو واقعہ سنا رہا ہوں ڈرنا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ جب غوث پاک رحمت اللہ تعالی بیان فرما رہے تھے تو چھت پہ سے جو ایک سانپ آ گیا۔ اب وہ جو سانپ گرا تو وہ آپ کے جسم مبارک سے لپٹتا 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 یہ گربان سے یہاں سے نکل گیا۔ اب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نہ ڈرے نہ گھبرائے، لیکن جو لوگ تھے نا وہ ڈر گئے۔ اب یہاں پر جو سب سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، مجھے یوں ہی محسوس ہو رہا ہے، لیکن ایک بلی کا بچہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ سب ڈر جائیں گے نا، بلی سے بھاگیں گے، ادھر ادھر بھاگیں گے، اور سانپ آ جائے تو پھر تو زیادہ ڈر لگے گا۔ تو وہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے جسم مبارک سے جو سانپ جو ہے لپٹتا رہا۔ اب جو لوگ جو تھے وہ ڈر گئے، خوف ہراس ہو گئے اور وہ بھاگنے لگے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے گریبان مبارک سے وہ سانپ نکلا اور دم پہ کھڑا ہو گیا، اور جیسے کہ کچھ عرض کرنے لگا۔ لوگ جو یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، یہ معاملہ کیا ہے کہ سانپ آیا اور یوں یوں اس قسم کی کچھ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کر رہا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے وہ سانپ کچھ عرض کر کے چلا گیا۔ پھر لوگوں نے غوث پاک سے پوچھا، علی جا اس نے آپ سے کیا کہا، یہ آپ سے کیا کہنے لگا؟ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے شاہ فرمائے، اس سانپ نے کہا کہ میں نے بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ اچھا پیارے مدنی منو، یہ جو سانپ تھا یہ پتہ یہ کون تھا؟ یہ ایک جن تھا۔ کیا تھا؟ یہ جن تھا جو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا تھا آپ کا امتحان لینے کے لیے، اور الحمدللہ عز و جل آپ ثابت قدم رہے۔ تو غوث پاک سے جو جنات بھی ڈرتے ہیں۔ کون ڈرتے ہیں؟ جنات۔ اور جنات جو ہے کسی بھی صورت میں آ سکتے ہیں، یہ جنات کا ٹاپک ہے، ویسے کچھ بحث نہ ہو کہ مدنی منع ڈر جائیں۔ تو آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ ابو ایوب انصاری اورنگی ٹاؤن نمبر 16 کے مدنی منع آج ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، 11ویں شریف کا مہینہ ہے، خوب خوب مناقب پڑھے۔ اب ایک کلام ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے منیب بھائی آج سلسلے میں آئے ہیں۔ منیب مدنی منع آپ کو ایک کلام سنائیں گے، ہو سکے تو تمام مل کے پڑھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھولا لو پھر مجھے شاہ بغرو پر مدینے میں، بھولا لو پھر مجھے شاہ بغرو پر مدینے میں، میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں، میں پہنچوں کوئے جانا میں غریب جا کسی نہ چاہ، میں پہنچوں کوئے جانا میں غریب جا کسی نہ چاہ، گرا دی کا مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو
दर मदीने में, मदीना इस लिए आता जानो दिल से गए प्यारा के रगते गए मेरे आका मेरे दिल पर। मदीने में बुला लो फिर मुझे शाहे बगरो बे मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़वजल। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सही। भाई मुनीब भाई माइक लेके जाइएगा। अब आप लोग ही जानी बातें, हम अपना मरहला शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मालूमाती मालूमात। इसमें हम कुछ सवालात करेंगे और एक आध मुकाला का तो मदनी मुकाबला भी कर लेंगे। और जो स्क्रीन पर मदनी मुन्ने हैं, आपने सवाल तो सुन लिया होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिए। आपने कॉल रिकॉर्ड करवानी है कि गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की गुंबद शरीफ का रंग क्या है। आसान सवाल है और आप अपनी वीडियोस हमें भेजें, छोटे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों की। इंशाअल्लाह जब हम अपने सिलसिले में चलाने की कोशिश करेंगे, सिलसिला है मदनी मुन्नों का, तो मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियां ही कॉल्स कीजिए, ठीक है। आप दूसरे सिलसिलों में जो बड़े हैं उस सिलसिले में कॉल कर लें। तो पहला सवाल कोई ये बताएगा कि गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत बगदाद शरीफ में हुई, लेकिन बगदाद शरीफ के किस शहर में हुई? कौन बताएगा? नहीं मुनीब भाई, ये जो चश्मा लगाए में, ग्लासेस लगाए में, ये आप खड़े माइक तो करे, माइक में कहना है। इराक शरीफ में। इराक शरीफ में नहीं जी, दूसरों को दें, इनको दें। अच्छा ठीक है, ठीक है, खड़े हो जाइए, आ जाए मुनीब भाई। जिलान शरीफ। कौन सा शहर था? जिलान। जिलान। गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत बगदाद शरीफ के शहर जिलान शरीफ में हुई। जवाब दुरुस्त है। हम मदनी मुन्ने को देते हैं इमामत शरीफ। आप बैठे, कैमरे में आ रहे हो, तोहफा देना है, ठीक है मुनीब भाई, यहां पर आ जाइए। अच्छा एक और सवाल करते हैं, माइक में कोई मदनी मुन्ना हमें यह बता दे कि गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला ने पहला रोजा कब रखा? आपको मालूम है? आप लोगों को नहीं मालूम? अभी मालूम हो जाएगा। आइए आप आगे की जाने कि गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला ने पहला रोजा कब रखा। आप जवाब सुनिएगा, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। और जो रोजे नहीं रखते हैं माह रमजान मुबारक के, वो जरा इससे आप देखें कि गौस पाक से हम मोहब्बत करते हैं। और गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला ने पहला रोजा कब रखा? जी पहले रमजान शरीफ को, यकुम रमजान से। और उम्र कितनी थी आपकी? जब गौस पाक रहमतुल्लाहि ने पहला रोजा रखा तो रमजान शरीफ का ही, लेकिन आपकी उम्र कितनी थी? 12 साल। 12 साल? अरे मदनी मुन्ने, आपको मालूम है? चले आपने आधा जवाब जो है मैं दुरुस्त दे दिया कि रमजान शरीफ का आपने पहला रोजा रखा। और गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब पहला रोजा रखा तो आपकी उम्र मुबारक थी चंद घंटे, एक दिन। यानी आप पैदा हुए थे और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पैदा होते ही आपने रोजा रखना शुरू कर दिया था। इनको ब्राउन चादर देंगे। तो गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला ने जब पहला रोजा रखा तो आप कितने दिन के थे? एक दिन के। और आपने पैदा होते ही आपने रोजे रखना शुरू कर दिए थे। अच्छा जी, हम शेर मालूम करते हैं। कोई ऐसा शेर सुनाई जिसमें लफ्ज गौस आता हो और रजा आता हो। सोच लीजिए, कोई ऐसा शेर जिसमें लफ्ज गौस भी आता हो और रजा भी आता हो। आप आइए। तेरे सरकार में लाता दोबारा। है रजा, तेरे सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। दोबारा पढ़िए। तेरे सरकार में तेरे लाता नहीं है, तेरे नहीं है, मेरे मेरे आपके तुम्हारे क्या क्या क्योंकि मेरे मदनी मुन्ने, तेरे नहीं है,
तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। تو اس میں رضا اور غوث آئے لفظ؟ جی آئے ہیں. جواب درست مان لیتے ہیں. مدنی بیگ لے کر آئیے, مدنی بیگ دیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے ایک سیدھا سے نعرے یاد کرنے کے لیے دیے تھے, کس کس کو یاد ہے؟ سیدھا سے دیں مائک. آپ کو یاد ہے؟ چلیں ایک آپ آئیے. اور پکے کس کے ہیں؟ پکے نعرے پکے, آپ آ جائیں. ایک بیٹھیں بیٹھیں, آپ بیٹھیں جلدی. اور ایک جو ہے ہمارے ادھر سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیں. اب یہ نعرے لگائیں گے. ایک مائک آپ پکڑیے, ایک مائک ان کو بھی دے دیں. آپ ادھر آ جائیے, ادھر کھڑے ہو جائیے. جی یہ لیجیے. صحیح ہے بھائی, صحیح کھڑے ہوئیں گے. دیکھیں نعرہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک نعرہ یہ لگائیں گے, ایک نعرہ یہ لگائیں گے, ہم سب مل کے کہیں گے غوث پاک, ٹھیک ہے. اور آپ نے اس طرف بھی توجہ رکھنی ہے کہ نعرہ جو ریپیٹ تو نہیں ہو رہا, دہرا تو نہیں رہے. مائک قریب کر کے نعرے کا جواب دینا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ مائک میں محمد اشرف. آواز تو نکالے مدنی منع. محمد اشرف. محمد اشرف. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اویس. محمد اویس. ایک طرف اشرف صاحب ہیں, ایک طرف اویس صاحب ہیں. تو مدنی مقابلہ کون جیتے گا؟ ابھی تھوڑی دیر بعد پتا چل جائے گا. جی نعرہ لگائیں. سلطان ولایت غوث پاک. ولیوں میں حکومت غوث پاک. شہباز خطابت غوث پاک. اللہ کی رحمت غوث پاک. ہے رب کی رحمت غوث پاک. ہے باعث برکت ہے صاحب ایک ایک کر کے نا, ایک ایک کر کے. میں ادھر تھوڑی توجہ چلے گئے. ایک ایک نعرہ. جی اب آپ کی. ہے صاحب عزت غوث پاک. ہے بحر سخاوت غوث پاک. فرماؤ حمایت غوث پاک. دریائے کرامت غوث پاک. کمزور کی طاقت غوث پاک. ٹل جائے مصیبت غوث پاک. ہو میری شفاعت غوث پاک. ہو ہم پہ عنایت غوث پاک. دلوائے جنت غوث پاک. میں کر لوں زیارت غوث پاک. میں دیکھ لوں تربت غوث پاک. جنوں پہ حکومت غوث پاک. رونے کی دعوت غوث پاک. مجبور کی راحت غوث پاک. بھائی ریپیٹ تو نہیں ہو رہا. کے عبادت غوث پاک. سرکار کی الفت غوث پاک. دیشوں کے تلاوت غوث پاک. دو اپنی محبت غوث پاک. بے کس کی حمایت بے کس. بے کس بولیں. بے کس کی حمایت غوث پاک. دوشوں کی عبادت غوث پاک. ریزوں کے تلاوت غوث پاک. ریپیٹ ہو گیا ہے؟ نہیں, دو ایک بتائیں. دو باتیں آ رہی ہیں. کیا ہوا جنید بھائی؟ یہ ریپیٹ کیا آپ نے؟ بھائی دیکھیں آ رہی ہے بات کہ ریپیٹ ہو گیا ہے. تو جنہوں نے یہ آج کا مدنی مقابلہ جیتا ہے ان کا نام کیا ہے؟ اشرف. اشرف اتاری نے یہ آج کا مدنی مقابلہ جیت لیا. اشرف اتاری کو ہم یہ فریم لے کر آئیے, مدنی فریم دیں گے. اور جنہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ہم انشاءاللہ ان کو کتاب غیبت کی تباہ کاریاں سیدھے ہاتھ سے دیں. ٹھیک ہے بھائی, یہ پیاری سی مدنی فریم یہ آپ کے گھر والوں کے لیے. اور یہ کتاب غیبت کی تباہ کاریاں, آپ نے بھی اچھا ایک مدنی مقابلہ کیا, یہ آپ کے لیے سیدھے ہاتھ سے لیں. چلیں جی, اب ہمارے ساتھ جو ہے چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہیں وہ آگے کی جانب آ جائیے. کون کون ہے آج؟ آئیے آئیے قریب آ جائیے ہمارے ساتھ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ مائک رکھ دیجئے, ادھر مائک رکھ دیجئے. ٹھیک ہے, اب آپ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منع آ رہے ہیں, مدنی منی آ رہی ہیں, تیار ہو کر آئے ہیں. اور کتنے؟ 2 4 ہیں آج. چلیں جی بیٹھیے بیٹھیے. مدنی منع اس طرف آ جائیں, مدنی منیاں اس طرف آ جائیں. بیٹھ جائیے, قریب ہو جائیے, قریب آئیے, قریب ادھر ہوئیے آپ. ادھر ان کو بٹھانا بھی ایک سمجھ لیں مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. ادھر مت دیکھیے, ادھر دیکھیے, ادھر ہوئیے, ادھر آ جائیں. آپ بھی ادھر آ جائیں مدنی منی. آج کون کون سی مدنی منیاں ہیں تیار وغیرہ ہو کر آئی ہیں اچھی طریقے سے ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ ہانیہ. ہانیہ. زہرا. زہرا. ارے واہ, زہرا باجی آئی ہیں. سید محمد بلال حسن. سید محمد
بلال حسین. بلال حسین. آپ کا نام کیا ہے؟ مائک پکڑیں. محمد مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ. چلیں جی، ہم آپ کو جو ہے تحفہ دیں گے. شہد لے کر آئیے. شہد لے کر آئیے. کوئی ایک مدنی منا جائے. منیب بھائی، کچھ یہاں پہ تحفے جو رکھے ہیں وہ قریب لے کر آ جائیں. چلے ایک ایک نعرہ لگائیں گے، جو زور سے نعرہ لگائے گا ہم اس کو جو ایک تحفہ دیں گے. ٹھیک ہے؟ سرکار کی آمد. زور سے. سرکار کی آمد. غوث مرحبا. سرکار کی آمد. مرحبا. زندار کی آمد. مرحبا. سردی لگ رہی ہے؟ لگائیے نعرہ. سر کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل. سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل. تو زیادہ تیز آواز کس کی تھی؟ یہ چھوٹی علی مدنی منی کی نا. تو چلو جی، اس کو ہم ایک سیب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے گھر والوں کے لیے. اچھا سید بلال صاحب، آپ سے ایک سوال کرتے ہیں ہم. بتا دیں گے آپ؟ بلال صاحب آپ ہیں نا، یہ بتائیے، یہ لے کر آ جائیں نا، یہ کھانے پینے والی چیزیں یہ دے دیں گے، خوش ہو جائیں گے. یہ چلیں دیکھیں، نہیں اس طرف بھی دیکھیں. اچھا ایسا نہیں ہے جب آپ کبھی کوئی چیز آئے کھانے پینے کی آپ کو اچھی لگ رہی ہو، اب شہد بھی کبھی بولنا پڑے گا، لے کر آ جائیں وہ بھی. اب تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کہ کھانے پینے کی چیزیں نظر آتی ہیں بچے دیکھتے ہیں اس طرف، تو اس کو دیکھنا بری بات ہے. ہاں دیکھنا نہیں چاہیے. اچھا جی، آپ آسمانی کتابوں کے نام بتائیں. تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید. جی یہ 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں، انہوں نے بتائے. تو ہم ان کو پیش کر رہے ہیں. یہ 2 سیب. ٹھیک ہے؟ سیدھے ہاتھ سے. چلیں آپ کو ایک تحفہ میں دیتا ہوں، آپ یہ بتا دیں. یہ 2 ہاتھ ہیں. کتنے ہاتھ ہیں؟ یہ بھی معلوم کرنا پڑے گا. کتنے ہاتھ ہیں آپ کے؟ کتنے ہاتھ ہیں؟ زور سے. 2. میرے کتنے ہاتھ ہیں؟ ان کے 2. سب کے بھائی 2 ہاتھ ہوتے ہیں. یہ بتائیے اس میں سے سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ میرا بتائیں، میرا سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ سیدھا ہاتھ ہے میرا. یہ سیدھا ہاتھ ہے. اور الٹا ہاتھ؟ آپ کا سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ والا. اور الٹا ہاتھ کون سا ہے؟ اس کو دائیں ہاتھ بھی کہتے ہیں، بائیں ہاتھ بھی کہتے ہیں. دیکھیں میرا یہ سیدھا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے؟ میرا یہ سیدھا ہاتھ ہے اور یہ الٹا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ جس کو کہتے ہیں. تو ہمیں سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے لینا چاہیے. جب بھی آپ ہاتھ بڑھائیں کسی کو کوئی چیز دینے کے لیے، ہاتھ کون سا ہوگا؟ سیدھا ہاتھ کون سا ہے بھائی؟ سیدھا. جو اسکرین پر ہے وہ بھی بتا دیں. ماشاءاللہ. سیدھا ہاتھ کون سا ہمارا؟ اور نعرے کا جواب دیں گے تو سیدھے ہاتھ اٹھا کے دیں گے. سیدھا. مدنی پرچم کون سے ہاتھ میں لیں گے؟ سیدھے ہاتھ میں. قرآن پاک کون سے ہاتھ سے اٹھائیں گے؟ دروازہ کون سے ہاتھ سے کھولیں گے؟ بند کون سے ہاتھ سے کریں گے؟ کھانا کون سے ہاتھ سے کھائیں گے؟ پانی کون سے ہاتھ سے پیئیں گے؟ الٹے ہاتھ سے کون لیتا ہے، کون دیتا ہے؟ شیطان. یہ ہمارے کام نہیں ہے. کس کے کام ہے؟ شیطان کے کام ہے. اچھا جی مصطفیٰ اور ہانیہ باجی کا ہے. ہاں بھائی چلیں آپ کیا پڑھیں گی؟ نعت پڑھیں گی. سنائیے. ایسا گنبد والے منظور دعا نہ کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا محفوظ آقا روشن میری قربت کو للہ گڑا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی بہت اچھا انہوں نے ہمیں
کلام سنایا تو یہ آپ کے گھر والوں کے لیے شہد ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ یہ باقی ہیں، کیا سنائیں گے آپ؟ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم. اچھا یہ بتائیں، آپ نے شروع میں کیا پڑھا؟ قل اللہ احد. دیکھیں، جب بھی ہم تلاوت شروع کریں گے اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورت جو شروع کی جائے گی. آپ نے کیا پڑھا؟ قل پڑھیے. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ساؤنڈ کو بند کیجئے نا، ساؤنڈ کو بند کیجئے. ہاں ولم یکن لہ کفوا احد. سنیے، قل هو اللہ احد. اللہ الصمد لم یلد لم نہیں ہے، لم لم. لم یلد ولم چلیں، آپ نے بھی یولد. اچھے انداز سے سنانے کی کوشش کی تو ہم آپ کے لیے بھی یا آپ کے گھر والے دو سیب. ٹھیک ہے بھائی، خوش؟ چلیں یہ دے دیں آپ مائک. اب کون رہ گیا ہے؟ آپ کیا سنائیں گی؟ فما سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ارے واہ بھائی واہ، زہرا نے جو ہے وہ ہمیں کیا سنائے؟ ثنا سنائے. اب ہم نے ایک سوال بھی کیا تھا اور مدینی منوں نے جو ہے وہ ہمیں اس کے جوابات بھی ریکارڈ کروائے ہوں گے، تو ہمیں جو ہے وہ کالز دے دی ہے. دیکھیں کیا کیا جوابات آئے ہیں ہمارے پاس. میں آپ کو بادام دیتا ہوں. ٹھیک ہے، سنائیے بھائی کال. میرا نام فاطمہ اطاریہ ہے. میں دارالمدینہ زمزم نگر حیدرآباد میں پڑھتی ہوں. غوث پاک کے مزار کا رنگ نیلا ہے. جزاک اللہ خیرا. اور مزید؟ میرا نام محمد بقی رضا عطاری ہے. میں اٹلی کے شہر بریشا سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے غوث پاک کے گنبد کا کلر بلو ہے. میرا نام ٹھیک ہے. محمد بلال رضا عطاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے نیلا رنگ ہے. ہمارے غوث پاک کے گنبد شریف کا رنگ نیلا ہے. جی، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی گنبد شریف کا رنگ کون سا ہے؟ اور آپ نے زیارت بھی کی ہوگی، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی گنبد شریف کا رنگ نیلا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نیلا گنبد جو ہے ہم بغداد شریف میں جا کے دیکھ لیں، یہ بھی دعا کرنا چاہیے. تو ہمارے سلسلے کا وقت اختتام ہوا. اللہ عز و جل ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس طرح امیر السنت چاہتے ہیں ہمیں اس انداز سے سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بادام. یہ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا ہے. کون کون کھائے گا؟ جی، اور اسی کے ساتھ ہم اپنے سلسلے کو ختم کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں کھاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح ہے؟ آپ کون کون کھائے گا؟ بسم اللہ شریف پڑھ کے. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہچاریا. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہچاریا. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہچاریا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں